بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی جو نئی کتاب ہے تو اس کی ایک غزل لے کر آئے ہیں، خواجہ میر درد کی۔ یہ اس کتاب میں خواجہ میر درد کی دوسری غزل ہے، جس کا مصرع اولیٰ ہے: تجھی کو جو یاں جلوہ فرما نہ دیکھا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف شاعر ہے۔ خواجہ میر درد کو اردو شاعری میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ آپ کو اردو غزل گوئی کا پہلا صوفی شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے شاعری کے دامن میں تصوف کے پھول کھلائے اور غزل کی بنیاد عشق حقیقی پر رکھی۔ آپ کے اشعار میں فلسفہ، وحدت الوجود، بے ثباتی کائنات و حیات، فنا و بقا، صبر و توکل اور قدر و جبر کا رنگ چھلکتا ہے۔ غزل کا شعر نمبر 1 ہے: تجھی کو یاں جو جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ حوالہ شاعر ہے۔ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر خواجہ میر درد ہیں۔ آپ کو اردو ادب میں صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، باقی سب فنا ہے۔ فنی خوبی مطلع ہے اس کی، کیونکہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے اور اس میں قافیہ اور ردیف بھی دونوں موجود ہیں۔ مشکل الفاظ ہیں۔ یہاں اس کا معنی ہے یہاں، جلوہ ظاہر و نمایاں ہونا۔ تشریح ہے اس غزل کے پہلے شعر کی۔ غزل کے اس مطلع میں شاعر صوفیانہ انداز اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ، اس دنیا میں ہر جگہ تیرا ہی جلوہ معجزن ہے۔ دنیا کی ہر چیز تیرے وجود کو، تیری خدائی کو بیان کر رہی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ بزبان حال تیری قدرت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس دنیا سے تیرا وجود اگر نکال دیا جائے تو کچھ نہیں بچے گا۔ کوئی بھی انسان اگر تیرے وجود کا انکار کرے تو اس کا دنیا میں رہنا نہ رہنا برابر ہے، کیونکہ دنیا کی حقیقت تو تیری قدرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کوئی تیری قدرت کا انکار کرے تو گویا اس نے اس پوری کائنات کے وجود کا انکار کر دیا۔ یہ دنیا تو نے بنائی ہے اور تیری ہی قدرت سے قائم و دائم ہے۔ تیرا وجود حقیقی ہے، تیری ذات کو فنا نہیں، تو ازل تا ابد رہنے والا ہے، باقی سب عارضی ہیں اور فنا ہونے والا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے اس غزل کا: میرا غنچہ دل ہے وہ دل گرفتہ، میرا غنچہ دل ہے وہ دل گرفتہ، کہ جس کو کسوں نے کبو وا نہ دیکھا۔ حوالہ شاعر گزشتہ والا مرکزی خیال ہے۔ نازک دلی کا بیان۔ مشکل الفاظ ہیں: غنچہ، بند کلی، دل گرفتہ، بد دل، کسو کسی، کبو کبھی، اور وا مانے وہاں۔ تشریح میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرا کلی جیسا نازک دل ہے۔ دنیا کے غم اور دکھوں نے اس کلی جیسے نازک دل کو مغموم و پریشان کر دیا ہے۔ میرا دل اب کسی چیز میں نہیں لگ رہا۔ میرے دل کو ویران کس چیز نے کیا؟ میرے دل کی دنیا کا سکون برباد کس نے کیا؟ یہ سب میرے محبوب کی بے رخی کی وجہ سے ہے۔ میرے محبوب کو میری دلی حالت کی ذرا پرواہ نہیں۔ اس نے کبھی مجھے محبت و الفت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، ہمیشہ دکھ اور تکلیف دینے میں پیش پیش رہا۔ اسی سے اس کو خوشی ملتی ہے۔ میرے دل میں حسرت ہی رہی کہ کاش میرا محبوب مجھے ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیتا تو شاید میرا دل اس قدر اداس اور اذیت میں مبتلا نہ رہتا۔ تیسرا شعر ہے اس غزل کا: یگانہ ہے تو آہ بیگانگی میں،
کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا۔ حوالہ شاعر گزشتہ والا۔ مرکزی خیال ہے ہر جائی پن میں یکتائی۔ مشکل الفاظ ہیں یگانہ، اکیلا، بیگانگی کے معنی ہیں لا تعلقی۔ شاعر فرماتے ہیں اس شعر کی تشریح میں کہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہیں کہ تم جیسا انسان میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ بے رخی اور بے نیازی میں تمہارا کوئی ثانی نہیں، یعنی تمہارا کوئی شریک نہیں۔ عاشق کو دکھ تکلیف دینا تم سے اچھا کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح خوبصورتی میں تمہارا کوئی مقابل نہیں، اسی طرح اپنے عاشق کو آزمائشوں اور مصیبت میں مبتلا کرنے میں بھی تمہارا کوئی مقابل نہیں۔ تم حسن میں بھی یکتا ہو اور ظلم و ستم ڈھانے میں بھی۔ تم جیسے لوگ دنیا میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تم سے محبت کر کے میں نے درد و آلام کے سوا کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ تمہارا یہ برتاؤ بالکل اچھا نہیں ہے۔ اپنے محبوب سے اس طرح کا سلوک کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ جو انسان تمہیں چاہتا ہو تمہیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ شعر نمبر 4 ہے اس غزل کا۔ کیا مجھ کو داغوں نے سروے چراغاں، کیا مجھ کو داغوں نے سروے چراغاں، کبو تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا۔ حوالہ شاعر گزشتہ والا۔ مرکزی خیال ہے زندگی تماشا بن جانے کا بیان۔ فنی خوبی اس کی کوئی نہیں ہے، اور مرکزی جو مشکل الفاظ ہیں سروے چراغاں، چراغوں سے سجایا ہوا جھاڑ یا درخت۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ غم عشق اور غم دنیا نے مجھے لوگوں کے سامنے تماشا بنا دیا ہے۔ ایک تم ہو کہ ہر چیز سے بے خبر ہو، کسی چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ سرو کا درخت ایک لمبا سا درخت ہوتا ہے جو بالکل سیدھا اوپر کو جاتا ہے۔ اس کے پتے جب گرمی کے موسم میں جھڑنے سے پہلے زرد ہونے لگتے ہیں تو دور سے دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے درخت پر آگ لگی ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ درخت اونچا بھی بہت ہوتا ہے اس لیے دور سے نظر آ جاتا ہے۔ شاعر بھی اپنے محبوب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے عشق میں ہماری حالت بھی ایسی ہی ہو گئی ہے۔ لوگ دور سے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ ہم کسی کے عشق میں مبتلا ہیں۔ تمہارے عشق نے ہماری حالت دیوانوں کسی کر دی ہے۔ دنیا کی کسی چیز کا ہمیں ہوش نہیں رہا، ہر چیز سے ہمیں بیگانہ کر دیا ہے۔ پانچواں اور آخری شعر ہے اس غزل کا۔ شب و روز اے درد در پہ ہوا ہے اس کے، شب و روز اے درد در پہ ہوا ہے اس کے، کسوں نے جسے یہاں نہ سمجھا نہ دیکھا۔ حوالہ شاعر ہے کہ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے جس کے شاعر خواجہ میر درد ہیں۔ آپ کو اردو ادب میں صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے انسان کے در پر پڑا رہنا کسی کام کا نہیں ہے۔ مشکل الفاظ کسو اس کا مطلب ہے کسی، اور فنی خوبی اس کی مقطع ہے کیونکہ یہ غزل کا آخری شعر ہے اور شاعر نے اس میں اپنا تخلص جو ہے وہ نظم کیا ہوا ہے۔ یہ درد تشریح اس شعر کی شعر کے اس مقطع میں شاعر خود کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے درد، تو اپنی زندگی کس کے در پر پڑے پڑے برباد کر رہا ہے؟ اسے تیری کوئی پرواہ نہیں، تیرا ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے۔ چھوڑ یہ عاشقی کے چکر، یہ تیرے بس کا کام نہیں، تو بس اپنے رب کو راضی کر۔ دنیا کے یہ انسان کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ دل لگانا ہے تو اس رب سے لگا، اس کی محبت تجھے دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گی۔ انسانوں کی محبت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شعر مومن خان مومن کا ہے۔ عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ تو شاعر بھی کچھ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی انسانوں کو پوجا لیکن انسانوں کے پوجنے کا ہمیں نقصان ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔
عزیز طلبہ و طالبات، یہ خواجہ میر درد کی دوسری غزل تھی، جس کی مکمل تشریح آسان الفاظ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسرے طلبہ سے بھی ضرور شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کے لیے تو یہ چیز مشکل نہیں ہے، آپ کا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، لیکن ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ تک ویڈیو بآسانی پہنچ جاتی ہے، اور چینل جتنا سبسکرائب ہوگا اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔